بھوتوں کا جہاز۔ ملیج نے کہا، اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، ان لاشوں نے اپنی زندگی میں کسی بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور عذاب میں مبتلا ہے۔ اب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ جس تختے پر لاش چپکی ہوئی ہے اسے جہاز سے اکھاڑ کر خشکی پر لایا جائے، اس طرح سارا سحر ٹوٹ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اسے بالکل راز رکھیں اور آدمی تو آدمی کسی پرندے کو بھی اس واقعے کی ہوا نہ لگے۔ اس منصوبے میں کامیابی کے جہاز کے سارے خزانے پر ہمیں اختیار ہوگا۔ ملیج نے بس یہ مطالبہ کیا کہ ہم اسے انعام کے طور پر اس خزانے کا ایک حقیر سا حصہ دے دیں۔ اس کے بدلے وہ اور اس کے چند غلام لاشوں کو جہاز سے اٹھانے میں ہماری مدد کریں گے۔ ہم نے اس کی شرط مان لی۔ وہ خود اور اس کے 5 غلام ہمارے ساتھ ہو لیے۔ ان کے پاس بڑی بڑی کلہاڑیاں تھیں اور کچھ دوسرے اوزار۔ ہم جہاز پر واپس پہنچے تو وقت تھوڑا ہی گزرا تھا، دھوپ میں زیادہ تیزی نہیں آئی تھی۔ ہم نے فوراً اپنا کام شروع کر دیا۔ گھنٹے بھر میں ہم نے 4 لاشیں وہاں سے تختوں کے نکال لیں۔ ملیج کے چند غلام لاشوں کو دفنانے کے لیے کنارے پر لے گئے۔ لوٹ کر انہوں نے بتایا کہ جو ہی لاشوں کو انہوں نے زمین پر رکھا وہ خود بخود مٹی کے تودوں کی طرح بکھر گئیں اور وہ قبریں کھودنے اور انہیں دفنانے کی زحمت سے بھی بچ گئے۔ دن بھر ہم لگاتار محنت کرتے رہے۔ شام ہوتے ہوتے ساری لاشیں کنارے تک پہنچا دی گئیں اور آپ ہی ٹھکانے لگ گئیں۔ زمین پر پہنچتے ہی وہ لاش خود بخود مٹی کی طرح بکھر جاتی، مٹی میں مل گئی۔ اب صرف کپتان کی لاش بچی تھی، جہاز کے مستول سے چپکی ہوئی۔ ہم نے اس کے ماتھے سے کیل نکالنی چاہی مگر ناکام ہوئے۔ ہم بال بھر بھی اسے ہلا نہ سکے۔ یا خدا، یہ کیا معمہ ہے! اب جہاز کے پورے مستول کو کسی طرح جہاز سے الگ کر کے زمین تک لے جایا جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک غلام کو حکم دیا کہ ایک برتن لے کر کنارے پر جائے اور اسے مٹی سے بھر کر واپس لائے۔ غلام حکم بجا لایا۔ ملیج نے برتن اپنے ہاتھ میں سنبھالا، منہ ہی منہ میں کوئی منتر پڑا اور چٹکی بھر مٹی برتن سے نکال کر کپتان کی لاش پر چھڑک دی۔ اچانک کپتان نے آنکھیں کھولیں، پتلیاں حرکت میں آ گئیں۔ پھر اس نے ایک لمبا سانس لیا اور اس کی پیشانی کے زخم سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ اب وہ کیل آسانی سے نکل آئی اور وہ بے سدھ ہو کر ایک غلام کے بازوؤں میں جھول گیا۔ یہاں مجھے کون لایا؟ چند لمحوں بعد اس نے سوال کیا۔ ملیج نے جواب دینے کی بجائے بس انگلی اٹھا کر میری طرف اشارہ کیا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں پیارے اجنبی، کپتان نے کہا۔ تم نے مجھے بہت بڑے عذاب سے نجات دلائی ہے۔ پچھلے 50 برس میں نے اسی تکلیف میں گزارے ہیں۔ ہر رات میری روح جسم میں لوٹ آتی اور مجھ سے کہتی کہ زمین پر چلو۔ آج میرے ماتھے پر مٹی لگتے ہی میری روح کو قرار آ گیا۔ اب میں اپنے عزیزوں تک پہنچ جاؤں گا۔ میں حیران ہوا، پھر اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا پورے کا پورا قصہ سنائے۔ اب سے 50 برس پہلے میں الجزائر کا ایک معزز شہری تھا۔ پھر بدی کا نشہ مجھ پر طاری ہوا اور سر میں سمائی کہ کسی ترکیب دولت حاصل کروں۔ سو میں نے ایک جہاز خریدا اور سوچا کہ سمندروں میں آتے جاتے تجارتی جہازوں کو لوٹوں گا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ایک روز ایک درویش ہمیں ملا اور ہم سے درخواست کی کہ اپنے جہاز پر ہم اسے کچھ دور پہنچا دیں۔ میرے ساتھی بدمعاش قسم کے لوگ تھے، درویش سے بھی ہنسی مذاق کرتے رہتے، اس پر بپتیاں کستے رہتے، اسے تنگ کرتے۔ آخر ایک روز درویش کو جلال آ گیا، اس نے ہمیں بددعا دی۔ میں اس وقت اپنے ایک رفیق کے ساتھ مینوشی میں مصروف تھا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے خنجر نکالا اور اسے سیدھا درویش کے قلب میں اتار دیا۔ درویش نے مرتے مرتے ہمیں ایک اور بددعا دی، تم جب تک زمین تک نہیں پہنچ جاتے نہ مروں میں ہوگے نہ زندوں میں۔ یہ کہتے کہتے اس نے اپنی آنکھیں موند لیں اور جان سے گزر گیا۔ ہم سب نشے میں تھے، اس کی بددعا کا بھی ہم پر کچھ اثر نہ ہوا اور اس کی لاش کو سمندر میں پھینک دیا۔ آخر کار اس کی بددعا رنگ لائی۔ اسی رات میرے کچھ ساتھی کسی بات پر مجھ سے ناخوش ہو گئے اور میرے خون کے پیاسے نظر آنے لگے۔ میں اور میرے چند دوست ایک طرف تھے، بقیہ دوسری طرف۔ دونوں جتھوں میں زبردست جنگ ہوئی۔ ہم ہار گئے۔
دشمنوں نے مجھے مستول سے لگا کر میری پیشانی میں ایک لمبی میخ ٹھونک دی۔ میرے بقیہ ساتھی بھی مارے گئے۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ساتھی جو ہمارے دشمن ہو گئے تھے اپنے زخموں کی تاب نہ کرتے یکے بعد دیگرے چل بسے۔